سورہ طور آیت نمبر 21، 27واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی ان کی اولاد بھی مومن ہے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، یعنی جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ اگر والد جنت میں اعلیٰ مقام پر ہیں اور بیٹا جنت میں ادنا مقام پر ہے، لیکن چونکہ وہ بیٹا ہے تو باپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بیٹے کو ترقی عطا فرمائے گا، اور وہ بھی جنت میں اعلیٰ مقام میں اپنے والد کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کے درجات بلند ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کے اعمال سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بات تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ تو ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ مومن کو فائدہ پہنچتا ہے، کافر کو نہیں پہنچتا۔ جب ایک مومن کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور دعائے مغفرت سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب و کتاب و جنت میں جائیں گے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرشتے زمین والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں موجود ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم بچوں کا ذکر ہے کہ ان کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے وہ دیوار اسم اعظم پڑھ کر اپنا دست مبارک رکھا تو دیوار دوبارہ صحیح ہو گئی، ان کا خزانہ محفوظ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بچوں کے والد نیک صالح تھے، تو اس پرہیزگاری کی وجہ سے ان بچوں کے مال کو محفوظ کیا گیا، یعنی ان یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچا۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی میت کے لیے صدقہ کرتا ہے یا وہ کنواں کھودتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میت کو اس کنویں سے جو پانی پیا جائے گا اس کا ثواب پہنچے، تو احادیث طیبہ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اس سے ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی دلائل ہیں جس سے یہ ساری باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اگر مومن ہے جس کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کرنے سے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کرنے سے، اسی طرح اس کی طرف سے پانی کا صدقہ کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مدرسے کی تعمیر کرنا، ایصال ثواب کرنا، اس کی طرف سے حج بدل کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے جبکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے مفہوم کو بیچارے سمجھے نہیں اور کہہ دیا کہ ایصال ثواب کرنے سے، دعائیں مغفرت کرنے سے، صدقہ کرنے سے میت کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے وہاں احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے، تفاسیر سے ثابت ہے کہ وہاں مراد ہے کہ کافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں مومنین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، شفاعت کبریٰ سے فیض پائیں گے، اور پھر حضور کے صدقے میں امتی بھی شفاعت کریں گے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ حافظ قرآن جس نے قرآن پر عمل کیا وہ اپنے ساتھ 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا، شہید 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اور حاجی جس کا حج مقبول ہوا وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ 16واں رکوع مکمل ہوا اور پہلا پارہ بھی مکمل ہوا۔
دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن کو نور قرآن پاک سے روشن اور منور فرمائے۔